الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کو۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم اور حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے دین کامل کر دیا ہے، ثناء اللہ پر محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں۔
قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و اما نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید العالمین شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ والی بطحا سیدنا کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ذی وقار حضرات اور واجب الاحترام معززات روحانی بیٹیوں روحانی اسلامی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے پچھلا جمعۃ المبارک تو لے کے آئندہ جمعۃ المبارک تک بہت بڑے احسانات اور بہت بڑیاں نعمتاں اللہ نے عطا کی تھیاں۔ اللہ والو قرآن مجید فرقان حمید دے اس مقام نو تلاوت کیتا ہے جو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اساں نے تہانوں رحمت بنا کے بھیجیا، ڈرانے والا خوشخبری دینے والا، لیکن اکثر ایسے وہ لوگ نے جو میرے محبوب تہانوں جان دے نہیں، یعنی کہ جمعۃ المبارک دا جو عنوان چل رہے ہے تیسرا جمعہ الحمدللہ پہچان کر گئی ہر وہ چیز، لیکن میرے آقا نے فرمایا انسان اور کافر اور جنات نے مینوں پہچان نہ سکے۔ بڑی ہی توجہ دے نال سورہ انفال دا او حصہ تہاڈی خدمت دے اندر میں ذی وقار پیش کیتا۔ اللہ والو سابقہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی گفتگو بڑی فصیح الحمدللہ بیان کی تھی طالب علم دی حیثیت دے نال۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عظمت اور او شان جو امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلا آپ دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے دودھ پلایا، اور ابو لہب دی لونڈی صوبیہ اصل میاں نے پھر دودھ پلایا۔ بعض نے صوبیہ لکھیا، بعض نے اصل میاں لکھیا۔ ذی وقار بڑی توجہ دے نال، اور پھر خولہ بنت منظر ام ایمن نے بھی دودھ پلایا۔ اللہ اکبر اللہ، صوبیہ دی گود دے اندر اس وقت ایک بچہ جدا نام مسروح، صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو پہلا یعنی کہ دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس سے ہی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ پیتا۔ بعد عبد الاسد مخزومی نے بھی مائی صاحبہ صوبیہ سلام اللہ علیہ نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ جنہ نے دودھ پلایا وہ ہے حلیمہ بنت ابو
زویب نے پلایا۔ بنو سعد قبیلہ دے اندر ایک عورت جو حضرت حمزہ دی رضائی ماں سی، انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دودھ پلایا، یعنی کہ کل خواتین 6 خواتین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دودھ پلایا۔ یہ تاریخی اخبار سی جو نوٹ ہونی چاہیے سی۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ایک بات میں عرض کرنا، پھر اپنی میں گفتگو چلانا۔ کتاب دیاں سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جدوں یہ واقعہ موجود ہے کافی سیرت کے اندر، تفسیرہ کے اندر نام سنیا ہوئے گا، جو بہت پڑھے لکھے لوگوں نے مطالعہ، ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے سکالر نے مذہبی، اور الحمدللہ انہوں کی تحقیق بہت ہے، باہر غیر مسلم ادھر باہر یورپ کے اندر نے اکثر علماء اکرام ڈاکٹر حمید اللہ دیاں یہ کتاباں دا مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے مذہبی سکالر، اور انہوں کی تحقیق انویسٹیگیشن بڑی زبردست ہے۔ 20 کتاباں دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اپنے حقیقی عزیز و اقارب رضائی رشتہ داراں دا اللہ دے رسول بڑا خیال کرتے ہیں۔ میں جو پوائنٹ دی بات کرنی ہے پھر میں اگلی بات میں چلاواں گا۔ امام سہیلی اپنی کتاب دے اندر آپ دی رضائی ماں دی محبت دا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی تو بعد آپ دے پاس ایک مرتبہ دودھ پلان والی رضائی ماں والدہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دی وجہ نئی دلہن کون سن؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات بڑی ہی زبردست ہے، سننے والی ہے، بڑی محبت کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بھائی اور رضائی ماں کا بڑا خیال کیتا، حسن سلوک ایسا کیتا جنہ نے سیدہ خدیجہ نے کون آئیاں؟ سیدہ حلیمہ تشریف لے کے آئیاں۔ جدو حضور دودھ پلان تو بعد فارغ کر دیتے، آپ دی شادی ہوئی نویں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال چیک کر باروں گا، اور آ کر کے سوال کیتا کہ حالات ٹھیک نہیں۔ سیدہ حلیمہ نے کنہ دے کولوں؟ امی خدیجہ الکبریٰ، پورے مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے دودھ پیتا، سیدہ خدیجہ دے کولوں سوال کیتا، آپ نے اما صاحبہ نو کئی اونٹنیاں عطا کر دیتیاں، بڑا ہی مال و دولت عطا کر دیتا، 40 بکریاں عطا کیتیاں، 40 بکریاں عطا کیتیاں اور کئی اونٹ عطا کیتے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی کمال خدیجہ دی بدولت حاصل کرنے والی ساری دی ساری دولت اللہ مخلوق الہی تے سیدہ خدیجہ نے خرچ کر دیتی۔ یعنی کہ سیدہ حلیمہ سوال کیتا بھی حالات ٹھیک نہیں، کدوں بڑے عرصے تو بعد تے سیدہ حلیمہ نو قحط سالی دی شکایت کیتی تے اما خدیجہ نے 40 بکریاں تے اونٹ دے ریوڑ عطا کر دیتے۔ تے سیدہ حلیمہ جدو لیاں تے حیران رہ گئی بھی اتنا مال و دولت اس نئی نویلن دلہن نے میرے اس پتر دے نال جدا نکاح ہویا ہے، اتنا مال و دولت انہوں نے صرف کر دیتا، عطا کر دیتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان سی کہ ایسی ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کچھ جو کچھ سی عطا کیتا۔ زی وقار حضرات، یہ ہے میرے پیغمبر دا جو تھوڑا جا سیدہ سعدیہ حلیمہ دا یہ تعارف سی۔ یہ ہونا چاہیے کہ میرے پیغمبر نے کنیاں ماواں دا دودھ پیتا؟ 6 ماواں دا دودھ پیتا۔ پھر جدو نویں شادی ہوئی تے سیدہ حلیمہ دے حالات قحط سالیاں پئیاں آئیاں تے مال و دولت کنا رب نے عطا کیتا۔ آئیے ذرا بڑی ہی توجہ دے نال پہچان کر گی او چیز
جڑی دنیا دے ہوتے نہ جن نے پہچان کیتا نہ انسان پہچان، جنہ نے پہچان کیتا وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے، آخرت تے بھی کامیاب ہو گئے۔ آج انشاءاللہ ٹائم ہے کہ کوئی خطبہ ٹائم نہ شروع کیتا ہے، دعا کرو کہ بولیا نہیں جا رہا، چھاتی بڑی تکلیف ہے، لیکن جدو میرا اللہ مدد کرتا ہے پھر انشاءاللہ اللہ دی مدد دے نال بولیا جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او مقام اللہ نے فرمایا قرآن مجید دے اندر، فرقان حمید دے اندر اللہ فرما دینے عالم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توہانو وسانے یتیم ضرور پیدا کیتا ہے، فآوا بہترین ٹکانا بھی عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بات چل دی پیسینا کہ میرے آمنہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جدو میرے آمنہ دلال دی طبیعت خراب ہوئی نا، پہلی وہی نازل ہوئی، میرے آقا اس غار دے اندروں نکلے دوڑ کر کے سب تو پہلا کنہ دے نال ملاقات ہوئی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے پاس آئے، تے جدو امی خدیجہ نے ویکھے آئے کہ میرے محبوب آقا دی طبیعت خراب ہو گئی، او امی عائشہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نانا کہ جنہاں نے سب تو پہلا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول بندیاں سب تو پہلا ویکھے آئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے آ کر کے فرمایا خدیجہ کمبل دے دیو، سردی لگ دی پئیے، میں نو پالا لگ دا پہ آئے نا، زملونی دسرونی، میں نو کوئی ایسی چیز دے دیو، میں نو بڑی میں نو ٹھنڈ لگ دے پئیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری ٹائم دے ہوتے یاد آ گئے اپنے چچا زاد بھائی کون، ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل دے پاس پچھن واسطے دوڑن واسطے آ گئیاں، میرے محبوب نو نال لے لے آئے تے ہاں جا کر کے بات ساری بیان کیتی ہے تے او کہن لگے ہاں زنّا موسیٰ الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اے تے اوہی بات ہے کہ جیڑی پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے نازل بیات بیان فرمائی سے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک گلہ سن کے اگلا جملہ کی بول دے پہنے، یا لیتنی کاش فیہا جزعن، لیتنی میں اس وقت دے اندر نوجوان ہوندا۔ لوگوں او پہچان کر گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا دو پتھریلی زبان اس زمین دے اندر مینوں کچھ لوگ پہچان کر گئے، لیکن دائیں رہن والے بائیں رہن والے مینوں پہچان نہیں کر سکے۔ ورقہ بن نوفل نے پہچان کر لیں، کی پہچان کیتی ہے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ ایت خدیجہ میری بہن تو اوہی گل کرنی پئیے، اگر تیرے محمد نو سردی لگ رہی ہے، اگر کم دا پہ آئے، اے دیتے او آن والا وقت نا، یا لیتنی فیہا کاش
جزان لیتنی میں کاش اس وقت نوجوان ہوندا لیتنی اکون حیا او اگر میں اس وقت دے اندر زندہ رہا اذ یخرجوکا قوموکا اے دی قوم اس وقت دے اندر انہوں نکال دے گی نا اگر جدوں قوم نکالے گی تے میرے آقا نے دوبارہ پوچھے آئے کہ مینوں قوم کیوں نکالے گی نا تے ورقہ بن نوفل پہچان کر گئے تے عرض کر دینے اے میری بہن انہوں لکا لے انہوں خفیہ طور تے رکھ لینا جدوں اے تے آج محمد وے آج محمد وے اے محمد رسول اللہ بن گیا وے جدوں اے جدو محمد سی لوگاں نے مٹھائیاں دے عزیز و اقارب نے ونڈیاں جدو محمد سی انہوں لوگ صادق بھی دے رشتہ دار کہندے نے انہوں امین بھی کہندے سن تے اے اج بن گئے نے محمد رسول اللہ میرے محمد اللہ کے رسول بن گئے ہیں انہاں دے لوگ عزیز و اقارب دشمنیاں بن جان گیاں تلواراں نکلاون گیاں کاش جدو میرا پیغمبر تیرا شوہر محمد جدو نبوت دا دعویٰ کرے گا تے مکے والے کڈن گے اگر میں زندہ رہا تے میں انہاں دا ساتھ دیاں گا بات ثابت تو ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر دی پہچان او چیز کر گئی اساں مسلمان ہو کر کے اللہ نے فرمایا قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر اللہ فرما رہے نے وَمَا آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم لوگو جتو پیغمبر منع کر رہا ہے اوتھے رک جاؤ جتو پیغمبر حکم دے رہا ہے او کم کر لو پہچان کیا ہوئی دل کرتا ہے تم نماز کو ادا کر لیتے ہو دل کرتا ہے داڑھی کو رکھ لیتے ہو دل کرتا ہے کٹوا لیتے ہو پہچان کر گئی وہ لوگ آئیے ذرا توجہ کے ساتھ اللہ اکبر اللہ کون سیدنا جدوں پتہ چلیا کنی دیر تو بعد کون ہے یہودیاں دا دائی ہے بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا عیسائیاں دا مبلغ ہے عیسائیاں دا بھی مبلغ ہے یہودیاں دا بھی مبلغ ہے بہت پڑھیا لکھیا سردار بھی ہے لیکن علم بہت زیادہ ہے چاروں کتابہ دا علم ہے وے تینوں خبر ملی ہے مدینہ منورہ دے اندر ایک نبی آ چکے آئے آخر نبی پیدا ہو گیا وے تے لیکن وہ دعوتیں دے رہا وے اللہ دی توحیدہ پرچار کر رہا ہے اپنی رسالتیاں گواہیاں دے رہا ہے لوگوں ہجوم لگ گیا ہے اے کون دا نام کون ہے حضرت عبداللہ بن سلام سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے پہنے لوگوں میں عرض کر رہی ہاں پہچان ہر چیز کر گئی عبداللہ بن سلام بیان کر دے پہنے میں جدوں آیا ہجوم دے کول تے میں دیکھیا جمیں مکھیاں دا چمگٹھا ہوندا ہے درمیان دے اندر اللہ دے رسول سب تو پہلا آپ نے بات کی بیان فرمائی جدوں میں ویکھیا ساڑھے اوتھوں دے لوگ رہن والے شام دے کہہ رہے نے نعوذ باللہ من جالکا او جھوٹا وے او سچا نہیں ہو سکدا عبداللہ بن سلام کہہ رہے نے میں پڑھیا سا مینوں علم سی میں انہاں دیاں گلاں چھوڑ کے آ گیا تے میں جدوں آمنہ دے لال دا چہرہ ویکھیا انا وجہہ لیسا بوجہ کذاب وکان اولہ شیئن نکلم بھی ان قال یا ایوہ الناس انا میں وجہہ لیسا بوجہ وہ بیان کردائے اوہ کردائے کہہ رہے عبداللہ بن سلام پہلی نظر چ میں ویکھیا تے میں ویکھیا ایسا بندہ انہیں خوبصورت جمال والا انہیں حسن والا وے انہیں شفقت والی بات کر رہا ہے کدی بھی جھوٹا ہو سکتا نہیں ہجے کلمہ پڑھیا نہیں ہے عبداللہ بن سلام غیر مسلم ہے
میرے پیغمبر دی پہچان کر گیا۔ اور مسلمانوں میرا پیغمبر آج تو 15 صدیاں پہلے انقلاب آ گیا، لیکن تیرے گھر دے اندر انقلاب نہ آیا۔ قرآن دی تلاوت تو کردا ہے، تہجد بھی ادا کر رہا ہے، نماز نو بھی ادا کر رہا ہے، پر انقلاب نہیں آیا۔ او میرے پیغمبر دے صحابہ تے انقلاب آ گیا۔ او میاں توجہ دے نال پھر کی کہہ رہا ہے، جملہ پورا سن، توجہ میری طرف کر توجہ دے نال۔ او کہہ رہے انا وجہہو لیسا بی وجہ کذاب، او کہندا ہے کدے بھی ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم گواہیاں دے رہا ہے تے اگلی بات کردہ پہ آئے، او کہہ رہے ہے تکلما، او جیڑی یہ گل کر رہا ہے بڑی سچی گل کر رہا ہے۔ تے میرے آقا نے اگلے لفظ کی بولے، آنا ذرا قول یا ایوہ الناس، اے لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اور میں صدقے جاواں عبداللہ بن سلام کہہ رہے نے پہلی مرتبہ میں اللہ دے رسول دے کولوں بات کہی کہ ایک دوسرے نو سلام آکھیا کرو۔ اوے بڑا چھوٹے نو سلام آنا، چھوٹا بڑے نو سلام کرن چ پہل کرے، تے جیڑا سوارے بیٹھے نو سلام کرے، ایک دوسرے نو نہیں جان دے جے سلام کریا کرو نا۔ تے پھر اگلی بات کردہ پہ آئے، کون؟ او ابو عبداللہ بن سلام اگلا جملہ بولیا، وَاطْعِمُوا الطَّعَامُ، لوگو ایک دوسرے نو کھانے کھلایا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جدوں لوگ کے ستے ہون رب جاغدہ ہوئے تے ادوں ادھی راتی اٹھ کے تہجد نو ادا کریا کرو۔ اگلا جملہ بولیا، تدخلون الجنت بسلام، جیڑا ایک کام کر لے گا بڑی سلامتی دے نال اللہ انہوں جنت داخلہ دے دینگے۔ اور عبداللہ بن سلام کہہ رہے نے، پھر ایتھے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جدوں میرے پیغمبر دی زبانیں اطہر دے اندروں لفظ نکلدا ہے تے جنہ دی پھر وہ زندگی اندھیریاں دے اندر ہے، وہ لفظ سن کے وہ روشنی انہاں دے چہرے تے ایویں آندی ہے کہ جویں آسمان دا چاند چمکدا ہے۔ میرے بابے ابو بکر صدیق نے اگر کلمہ پڑھیا ہے تے انہاں دی عظمت اور شان نو ویکھ لے۔ پھر ایتھے لکھیا کسی نے، سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو۔ ایک کون گفتگو کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام کر رہے ہیں، تے ترجمہ لکھن والے نے پھر کیسا نظارہ بن چھڑیا ہے، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا غلام محمد۔ جملہ تھوڑا جا غلط ہو گیا، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو۔ ویلا پھر پیغمبر دی شان بیان کر رہے ہیں، رب نے چھاتی دے سینے ہی کھول چھڑے نے۔ اوہ موسیٰ نے پڑھا قال رب اشرح لی، اللہ میری زبان میری سمجھ نہیں لگتی، میرے رب نے سینہ کھول دیتا ہے۔ قاری ثناء اللہ دا بھی سینہ رب نے میرے پیغمبر دی تعریف چ کھول دیتا ہے۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا، ہے قرآن میں موجود
فرمانے خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد. جملہ سمجھ نہیں آ رہی غور کردہ جامی تینوں سمجھ نہیں آ رہی جملے تے غور کر او میرے اللہ نے کی فرمایا غور کر. ہے قرآن میں موجود فرمانے خدا کا. توجہ نہ سن. ہے قرآن میں موجود فرمانے خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد. پھر کیا سبحان اللہ کہنا. اگر چاہتا ہے ایک دفعہ پھر کیا سبحان اللہ. ٹلے ہی پینے لگتا بہت لمبا سفر کیتا ہے ذرا اچھی کہہ دے سبحان اللہ. اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو دل و جان سے کر احترام محمد. تو پھر توبہ کر لو داڑیاں کٹن والے توبہ کر لو. او میرے عزیز توبہ کر لو. کل کتے میرا گریبان نہ پڑھ لیا جائے کہ قاری ثناء اللہ نے ایک گل دسی نہیں سانو. انہوں 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھا دے ہیں 2001 تو لے کے ہون تک کتنا عرصہ ہو گیا 20. اللہ قبول کر لے اے عرصے نو قبول کر لے. میرے عزیز توبہ نہیں کرنی. وقت دا کی پتہ ہے اور وقت دا پتہ نہیں ٹائم بھی بڑا دوڑے ہی جا رہے ہیں. وقت دا پتہ نہیں کدوں موقع جانی ہے. توبہ کرو میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک نو سجا لو. او کینچی لگوانا اس طرح لگوانا کبیرہ گناہ ہے. انہوں معاف کر دیو اللہ تو انہوں معاف کر دے گا. ہم ٹائٹل لگاتے ہیں آج دیکھیں منڈیاں دیاں داڑیاں نو انہوں نے رنگ کی دیتا ہے کتوں مون کے کی تھے بنائی اللہ میں معاف کروا دے. وہ کل حوض کوثر تے اللہ دے رسول نے تیرا چہرہ ویکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ دے رسول نے تیرا چہرہ ویکھنا ہے تے تیرے چہرے دے اندر اگر دنیا تے داڑھی رکھی ہوئے گی تو اتھے پوری داڑھی ہوئے گی. جس حالت موت آئے گی اس حالت دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا قبر چ اٹھایا جائے گا. جس حالت دے اندر اگر پوری داڑھی چہرہ میرے پیغمبر جیسا تو جدوں اے بن گیا قیامت نو جدوں اٹھے گا میرا پیغمبر تیرا چہرہ دیکھ کے خوش رہے گا. کیا کدی غور نہیں کی اس بات تے توجہ نہیں کی تھی. پہچان کر گئی عبداللہ بن سلام سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. بات آخری کریے وقت ہو گیا ہے میرے پاس کیونکہ ٹائم لمبا نہیں کرنا. آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گورنر بات سننا. مسند روایت ہے مستدرک حاکم دی روایت ہے اور امام بہقی تو ثابت ہے. مسند احمد دے اندر موجود ہے اور صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. صحیح بخاری دے اندر موجود. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس غور کریں زبان دے ہوتے. اللہ اکبر. اللہ نام کیے سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا دے اندر جہاز دے ہوتے سفر کردہ جا رہے آئے. ایک طوفان آیا. طوفان دی وجہ تو پھٹے ٹوٹ کر کے اکھڑ گئے تے پھٹے تے تردہ جنگل دی طرف روانہ ہو گیا. تے جدوں جنگل دی طرف روانہ ہویا کنارے تے آیا تے دیکھے ایک ببلیاں ماردہ شیر اور جانور کھڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے پانی دے اندروں یہ تردہ کنارے تے آن والا آ رہا ہے میری خوراک بن جائے گا. توجہ. جنہاں نے سچی غلامی میرے پیغمبر دی اختیار کیتی ہے
چل دے زمین تے نے مکے دے اندر تے جنت دے اندروں جتیاں دی آوازاں آ رہی ہیں. میرا بلال اللہ اکبر اللہ. شیر نے ببلی ماری تے حملہ کرن لگا ہے. اے جوان باہر نکلے آئے تے اس طرح کھلو کر کے کہہ رہے ہیں رک جا یا ابا الحارث. توجہ کر بھئی کی کہہ رہے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ فتح راساؤ. اوے ابو الحارث شیر دی کنیت ہے میں کون ہوں ذرا میری پہچان کر میں کون ہوں. کہنے لگا فتح مولا رسول اللہ انا مولا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سردار نے تے میں انہاں دا غلام. جدو میرے پیغمبر دا نام لیا فتح تن راسہو اپنے سر نو ایدا ایدا کرن لگ پیا میں تیرا بھی غلام ہاں. او انسان تو غفلت دے اندر ہے پڑھیا لکھیا ہے کتاباں دے ڈیپو لگ گئے لیکن میرے پیغمبر دی پہچان نہ ہوئی. میرے پیغمبر نے منع کر دیتا اے کام نہیں کرنا تو نکے کرنا ہے کام. میرے پیغمبر نے منع فرمایا داڑھی نو کھلا چھڑ دے معاف کر دے تو جان کے کٹوانا سن کے کٹوانا. کیا ہے تیری محبت. ایک شیر نے سنیا انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ دا غلام میں غلام تے او شیر کہندا ہے جے تو رسول دا غلام ہے میں تیرا غلام ہے تیرا غلام ہے. میں تو کیڑی غلامی اختیار کیتی ہے بڑے خوددارا بڑی درد دل دی بات ہے. آ ذرا تینوں ایک اور ملاقات کراواں انشاءاللہ 2 منٹ اندر بات کرنا. صحیح بخاری دے اندر مسند دے اندر واقعہ موجود ہے اور راوی کون ہے ابو سعید خدری سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی بیان کر رہے ہیں کہ ایک بکری تے حملہ کیتا بیڑیے نے. صحابی اس واقعہ نو بیان کر رہے ہیں بکری تے حملہ کیتا. بکری دے مالک نے ڈنڈا مار کے بھیڑیے دے کلوں اپنی بکری کھولی زخمی. توجہ تے او دساں کی کہن لگا او بھیڑیا جدوں کھویا رزق منہ دے اندروں بکری سیڈ تے بیٹھ گیا. ہاں مسلمان سن او کی کہہ رہا بھیڑیا الا تتق اللہ تتضعو منی رزقا صافہ اللہ الیہ. او تو اللہ کو لو ڈردا نہیں. کون بولیا بھیڑیا او جانور بولیا او زبان او دی عربی الا تتق اللہ او تو رب کو لو ڈردا نہیں. تنزعو منی اور جس رب نے مینوں رزق دیتا رزقا ساقہ اللہ الیہ تو میرے کو کھول لیا رب نے رزق عطا کیتا. تے اگوں او بولیا کہن لگا کدی بیڑیے بھی گل کرتے نے میں تو پہلی دفعہ یہ بڑی تعجب والی گل سنی ہے. تو دوبارہ بیڑیا بولیا کی کہہ رہے ہیں وہ کہندا ہے الا اخبرکا باعجب من ذالک. اوے تے گل ہی کوئی تعجب دی نہیں ہے. میں تینوں ایک گل اور دساں. بیڑیا گل کردا پیا مسلمانوں مسلمان نے پہچان نہ کی لیکن ایک جانور نے میرے پیغمبر کی پہچان کر لی. دعویٰ ہم سب کہتے ہیں غلامان مصطفیٰ ہیں. غلامی اللہ کے رسول کی سچی ہے. کہاں پہ سچی ہے بھائی؟ کتنے بیٹھے ہو ضعیف العمر بھی بیٹھے ہو سفید داڑیاں والوں بھی بیٹھے ہو ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی. اوے نواسے پیدا ہو گئے تمہارے گھر میں پوترے دوتروں کے تم باپ دادا ابو بن گئے نانا ابو بن گئے ابھی تک شرم نہیں آئی. پیغمبر کی داڑھی کو کٹواتے ہیں اور گندی نالی میں پھینکتے ہیں. کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم میٹھا اپنی زبان پہ شہد پہ ڈال کے آپ کو بات کریں گے. یہ تو کرتا کرتا پیغمبر 1500 سال گزر گئے. پیغمبر کا کب سے یہ میسج آیا؟ وہ کہتا ہے الا اخبرک باعجب من ذالک محمد بیثرب یخبر الناس
بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. اور تم ایڈی عجیب گل کوئی نہیں، سب تو بڑی بات ہے کہ محمد رسول اللہ مدینہ منورہ دے اندر رب دا قرآن سنا رہے ہیں. جا تم ہی چلا جا، تم ہی چلا جا. اللہ اکبر اللہ. اس نے پھر اپنی بکریاں نو ہانکیا، ہانک کے مدینہ منورہ دے سیر تے کھڑا کر کے، بدو سی، غیر مسلم سی، تو کہن لگا جڑی مینوں یہ بیڑیے نے خبر دیتی ہے جانور بولے ہے پتہ سچی ہے. سیر تے کھڑا کیتا تے اللہ دے رسول پتہ لگا، پوچھیا سنیا اتھے اللہ دے رسول کہندے وہ آ رہے. وہ بدو نے جدو دیکھیا، بکریاں چران والے نے دیکھیا عربی نے، تے کہن لگے سب تو پہلا تو میں اے بیڑیے گل کردے نے، بیڑیے گل کردے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا جو تو سن کے آیا تو تیرے نال بیڑیے نے گل کی وہ سچی ہے، تے سارے لوگ آئے نے انہوں دس دے. میرے پیغمبر نے فرمایا وہ گل سچی ہے بیڑیے دی، یہ گل سچی ہے، انہوں دس. دسن تو بعد میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا گل ختم کریے. والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس ويكلم الرجل عذابة صوته وشراكا نعليه ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده. جلدی میں متن پڑھے، ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. والذی نفسی بیدہ، میں نے اس ذات دی قسم ہے جس دے دستے قدرت دے اندر میری جان ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جدوں تک درندے انساناں دے نال گلاں نہ کرن لگ جان گے. توجہ ہونا یار، حدیث سنو. جدوں تک درندے انساناں دے نال گلاں نہ کرن لگ جان گے اور انسان دے ہاتھ دے وچ کوڑا ہوئے گا نا تو دستہ جدوں تک گل نہ کرے گا، تے جڑا جتا پاؤ گے وہ تسمہ ادوں تک جب تک گل نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ. پھر میرے پیغمبر نے قیامت دی نشانی یہ بھی دسی کہ تیری ران بولے گی، دسے گی وہ کافر پیچھے چھپے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تھانوں عملی زندگی